دل ٹوٹ جائے یا ملک ٹوٹ جائے، اداروں کے درمیان اعتماد کا رشتہ برقرار نہ رہے یا افراد کے تعلقات میں بال آ جائے، کوئی مارا جائے یا کسی کو مار دیا جائے، پاکستان میں ہر مسئلے کا ایک ہی حل موجود ہے، یعنی کمیشن بناؤ اور مٹی پاؤ۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو بھٹو صاحب نے حقیقت جاننے کے لیے جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں کمیشن بنا ڈالا، لیکن 3 دہائیوں تک اس کی رپورٹ منظر عام پر نہ آ سکی۔ 1988 میں اوجڑی کیمپ اسلحہ ڈیپو میں دھماکوں نے راولپنڈی، اسلام آباد میں درجنوں افراد کی جانیں لے لیں۔ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ تو سامنے نہ آ سکی، تاہم تحقیقات کا حکم دینے والے وزیر اعظم جنیجو کو منظرنامے سے ہٹنا پڑ گیا۔ 2008 میں چینی مہنگی ہوئی تو سپریم کورٹ کے حکم پر کمیشن تو بنا، لیکن 50-55 روپے میں بکنے والی چینی سستی ہونے کے بجائے 90 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئی۔ موجودہ دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت کم کرنے پر بھی کمیشن تو بنا، لیکن نتیجہ قیمت میں چند پیسے کمی کی صورت میں ہی نکلا۔ صحافی سلیم شہزاد کے قتل پر بھی کمیشن تو بنا، تاہم درجنوں لوگوں سے سوال و جواب کے باوجود قاتلوں کا پتہ نہ چلا۔ ایبٹ آباد میں امریکیوں کے ہاتھوں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے معاملے پر بنے کمیشن نے سال بھر تحقیقات کی، لیکن قوم ابھی تک رپورٹ کی منتظر ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر فوج کے خلاف امریکہ سے مدد طلب کرنے کے الزام کی تحقیقات کے لیے میمو کمیشن بنایا گیا۔ 1 ماہ کا کمیشن کم و بیش 3 ماہ تک چلا۔ رپورٹ تو آ گئی، لیکن حقائق سے پردہ اڑنا ابھی باقی ہے۔ اور اب ڈاکٹر ارسلان افتخار پر الزامات کی تحقیقات کے لیے بھی 1 رکنی کمیشن بنا دیا گیا ہے، لیکن کیا اس کا حشر بھی کمیشن بنا اور مٹی پاؤ ہوگا، یا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا؟ واقفان حال کا کہنا ہے کہ قوم امید رکھے، اب کی بار بلی 30 دنوں میں تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی، کیونکہ معاملہ چیف جسٹس کے صاحبزادے کا ہے۔ مصطفیٰ بیگ مرزا، ڈان نیوز، اسلام آباد۔